ایک صحابی رسول ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں میں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں، اور میری یہ کیفیت کب سے ہے؟ منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور میں نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوتا ہے میں نماز کے لیے پہلے ہی تیار ہوتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس وقت میں باوضو ہوتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جلدی کرنا، نماز میں جلدی کرنا کہ وقت سے پہلے انسان تیار ہو جائے۔ وقت سے پہلے جب انسان تیار ہوتا ہے، اور اس کے کتنے فوائد ہیں یہ میں آگے ذکر کروں گا، لیکن اس صحابی رسول کو دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ میرا یہ معمول بن گیا ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے میں پہلے نماز کے لیے تیار ہوتا ہوں، اور مؤذن اذان کہتا ہے تو میں باوضو ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے پیغمبر کے صحابی تھے، ان کا شوق تھا نماز کی طرف۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، یہ سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار، اور چند ایک تابعین ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان میں افضل ترین کون ہے۔ ان میں حسن بصری رحمہ اللہ بھی ہے، عظیم تابعین ہیں۔ فرماتے ہیں 30 سال مجھے گزر گئے، اور مؤذن جب اذان دیتا ہے 30 سال سے میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے ایسے ہو گئے ہیں کہ مؤذن جب اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے میں مسجد کے اندر موجود ہوتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ 40 سال میرے اس طرح سے گزرے ہیں کہ میری تکبیرہ اولیٰ کبھی چھوٹی نہیں۔ کتنی بڑی بات! 40 سال ہو گئے ہیں، ان 40 سالوں میں کبھی مجھ سے تکبیرہ احرام نہیں چھوٹی۔ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، تب میں صف میں موجود ہوتا ہوں۔ اور اسی قول کے اندر کہتے ہیں ما رأیت منذ 40 سنۃ کفا رجل، کہ مجھے 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نے صف میں کسی مقتدی کی گدی نہیں دیکھی۔ گدی کب دیکھیں گے؟ جب پیچھے کھڑے ہو۔ اس کا مطلب میں ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا ہوں، کبھی کسی نمازی کی گدی مجھے نظر نہیں آئی کہ وہ میرے آگے کھڑا تھا اور اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور میں پیچھے تھا۔ میں نے فرمایا کہ 40 سال میں کبھی ایسا نہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں اس واقعے پر تعلیق لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے سلف ایسے ہی ہوا کرتے تھے، خیر کے کاموں میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ فرض نماز کے حوالے سے ہمارا کیا معاملہ رہا ہے۔ اذان سنتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب دیکھیں گے 5 منٹ رہ گئے، جب بھی وضو کریں گے اور تیزی سے آئیں گے، اس میں یا تو تکبیرہ اولیٰ اللہ اکبر امام شروع کر چکا ہوگا، یا کوئی رکعت ہم سے رہ جاتی ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ کتنے بڑے خیر سے ہم اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں، کہ جو آدمی تاخیر سے مسجد میں آتا ہے کتنا بڑا خیر ہے جو اس سے رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی فضیلت جو دیر سے آنے والے سے رہ جاتی ہے، جو پہلی صف میں ہوتے ہیں اور نماز کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جو آدمی دیر سے آتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں سے رہ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے جو دیر سے آنے کی وجہ سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا
الملائکۃ فرشتے تستغفر استغفار کرتے ہیں علی الذین ان لوگوں پر جو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس پر رحم کر۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، اور وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو یہ دعا وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہوتے، ان کے رب کا انہیں حکم ہوتا ہے کہ میرے ان پیارے بندوں کے لیے فرشتوں تم دعائیں کرو جو پہلے آتے ہیں مسجد میں اور نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری اسی حدیث میں ایک اور فضیلت بھی ہے، فرمایا کہ المرء ما زال فی الصلاۃ حتی احدث، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ بندہ اس وقت تک حالت نماز میں ہوتا ہے جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، باوضو ہے، جہاں نماز پڑھی ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اب یہ نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے۔ یہ فضیلت ہے اس شخص کو جو جلدی مسجد میں آتا ہے۔ تو پہلی چیز دیکھیں کتنی عظیم فضیلت تھی، فرشتوں کی دعائیں، فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ شخص نماز کی حالت میں ہے جو باوضو بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہا ہے، یہ فضیلت بھی اس سے رہے گی۔ اسی طرح ایک اور فضیلت جو دیر سے آنے والے سے رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کی تکبیر احرام اللہ اکبر کہہ کے جب امام نماز شروع کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، یہ اگر رہ جاتی ہے، ایک حدیث سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی فی جماعت 40 یوما، کہ جو شخص 40 دنوں تک مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور ولم یفوتہ تکبیرۃ الاولیٰ، اور اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، یعنی جب نماز شروع ہوتی ہے وہ موجود ہوتا ہے، اقامت کہی گئی، امام نے اللہ اکبر کہا، یہ تکبیر احرام اس کی 40 دن تک فوت نہیں ہوئی، 40 روز تک اس طرح وہ نماز پڑھتا رہا، کتبت لہ براءتان، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے، 2 بیزاریاں، 2 چیزوں سے نجات اللہ رب العزت اس شخص کے لیے لکھ دیتا ہے۔ کس شخص کے لیے؟ جو 40 دن تک جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کی تکبیر احرام فوت نہ ہو، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 چیزوں سے نجات لکھ دیتا ہے۔ پہلی براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، ایک چیز ایسے شخص کو اللہ جہنم سے، آگ سے نجات دے دیتا ہے، اور دوسری نجات فرمایا براءۃ من النفاق، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی برات لکھ دیتا ہے نفاق سے، کہ ایسے شخص کے دل میں نفاق نہیں ہے، منافقت نہیں ہے۔ اور کتنی عظیم یہ چیز ہے کہ منافقین جو بدترین لوگ ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے ہوں گے، کفار بھی ان سے اوپر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو نفاق سے بھی نجات دے۔ یہ فضیلت کس کے لیے؟ کہ جو جلدی آنے کی کوشش کرے اور تکبیر احرام کو حاصل کرے 40 دن تک، تو یہ چیز بھی اس بندے سے چھوٹ جاتی ہے جو تاخیر سے آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت ہے، وہ بھی اس شخص سے چھوٹ جاتی ہے جو تاخیر سے آتا ہے۔ وہ کیا؟ صف اول میں نماز پڑھنا، پہلی صف میں نماز پڑھنا، اور یہ کتنا باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث
اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا لاستہموا علیہ۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سب لوگ جمع ہو جائیں اور مارنے مرنے پر اتر آئیں۔ ہر کوئی یہ کہے کہ اذان میں دوں گا، ہر کوئی یہ کہے پہلی صف میں کھڑا ہوں گا۔ فرمایا اس کے بعد پھر اس طریقے سے وہ فیصلہ کریں، وہ قرعہ ڈالیں، قرعہ اندازی کریں، جس کا نام قرعے کے اندر آئے وہ اذان دے، جس کا نام قرعے میں نکلے وہ پہلی صف میں کھڑا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یہ بھی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی صف، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الصفوف الرجال الاول، مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، اور مردوں کی سب سے بدترین صف وہ آخری صف ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ عورتوں کی سب سے بدترین صف پہلی صف ہے، اور سب سے بہترین صف عورت کے لیے آخری صف۔ یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب عورتوں کے لیے مستقل انتظام نہیں ہوتا تھا اور وہ مرد پہلے کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد پھر عورتیں آتی تھیں، تو جو پہلی صف میں عورت ہوگی وہ مردوں کے قریب ہوگی۔ اس وجہ سے کہا کہ جو یعنی مردوں کے قریب ہونے کی وجہ سے پہلی صف عورت کے لیے پسندیدہ نہیں، اور وہ پیچھے جتنا ہوگی مردوں سے دور ہوگی اتنا اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے پہلی صف اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ذرا دیکھیے کہ کتنی عظیم یہ چیزیں ہیں، کتنے بڑے فضائل ہیں جو ہم سے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لیٹ آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو حاصل ہوتی ہے، جو جلدی مسجد میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ ادا کر دیتا ہے۔ نماز سے پہلے سنتیں، مثلا دیکھیں فجر کی 2 رکعت، اصل یہی ہے کہ یہ فجر نماز سے پہلے پڑھی جائے۔ ہاں جائز ہے کسی کی رہ جائے کسی سبب کی وجہ سے تو وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے، لیکن اپنا معمول بنانا ہمیشہ انسان بعد میں پڑھے یہ درست نہیں ہے۔ فجر کی سنتیں فجر کی نماز سے پہلے، اور کتنی بڑی ان کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعات مراد اس سے سنتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، کتنی چیزیں ہیں، کتنے خزانے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، یہ سنن مؤکدہ میں سے رواتب جنہیں کہتے ہیں کہ ظہر نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنا، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لیے۔ فرمایا کہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اسی طرح ایک انسان جو پہلے آتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر آپ نے سنتیں ادا کر دیں اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے، باوضو ہو کر آپ حالت نماز میں ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی بڑا عظیم عمل ہے۔ اس کے ذریعے اللہ انسان کے گناہ بھی مٹاتا ہے، اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ تو یہ رفع درجات کا باعث یہ عمل ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ اگر انسان پہلے آئے، سنتیں پڑھے اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرے تو آپ دیکھیں کتنا ٹائم آپ کو ملے گا۔ کم از کم جو اندازہ ہے وہ 20 رکعت انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ 20 رکعت
یعنی 20 جو آیتیں ہیں قرآن کریم کی آسانی سے پڑھ سکتا ہے. 5 یا 4 نمازیں اگر آپ مغرب کو نکال دیں اس میں وقت کم ہوتا ہے، پھر بھی دیکھیں کتنی 80 آیات انسان قرآن کریم کی پڑھ سکتا ہے. کب؟ جب وقت پر آئے اور جب مؤذن اذان دے وہ مسجد میں موجود، سنتیں پڑھے اور اس کے بعد قرآن کریم